الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 22واں درس ہے۔ آج کے درس میں قرآن پاک کی 2 صورتوں سے انشاءاللہ کچھ نصیحت حاصل کریں گے، سورۃ المؤمنون اور سورۃ المعارج۔ سورۃ المؤمنون یہ 18ویں سپارے کے اندر پہلی صورت ہے، اور سورۃ المعارج یہ 29ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیتیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 15 سے 35 تک۔ ان دونوں صورتوں کے اندر یہ جو آیات ہیں، ان کے اندر تقریباً ایک ہی نصیحت کی گئی ہے، ملتا جلتا مفہوم ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں کا ایک ساتھ انتخاب کیا ہے کہ ایک مقام سورۃ المؤمنون سے ابتدائی 11 آیتیں اور دوسرا مقام سورۃ المعارج آیت نمبر 15 سے 35 تک۔ نصیحت دونوں میں تقریباً ملتی جلتی ہے، تو انشاءاللہ ان دونوں مقامات سے قرآن پاک کے کچھ غور و فکر، تدبر، تذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنے کی، تدبر، تذکر کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے سورۃ المؤمنون یہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً فلاح پالی مومنوں نے، کہ بے شک مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، قد افلح، افلح پس وہ کامیاب ہو گئے، یعنی یہ کام ہو چکا ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو مومنین جنت میں گئے بھی نہیں ہیں، قیامت برپا نہیں ہوئی، لیکن ان کی کامیابی اتنی حتمی ہے، ان کا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا، ان کے گناہوں کو معاف ہونا، ان کا جنت میں جانا، اتنا یہ یقینی عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا، افلح، کامیاب ہو چکے ہیں یا ہو گئے۔ یہ بات یعنی بالکل کنفرم ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس سے پہلے قد، قاف دال قد، کہ پس تحقیق، یقیناً، بلا شبہ، یہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ بلا شک و شبہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب اس کے اندر، ان کی کامیابی کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پالی مومنوں نے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو سورۃ المومنون کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں، ابتدائی 11 آیتیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک۔ تو ان آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حتمی طور پر ان ایمان لانے والوں کے لیے فلاح اور فوز کا اعلان کیا ہے، فوز و فلاح، کامیابی، یقیناً کامیابی، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے، لعیانی سے بچتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے مومنوں کی یہ ایک کامیابی کا ذکر فرمایا کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ پھر ان مومنین کی صفات کون سی ہیں، وہ کون سے ایمان والے ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں، مومنین وہ کون سے ہیں، تو ان کی صفات کا، عظیم ترین صفات کا تذکرہ فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے لکھتے ہیں کہ سورۃ المومنون کی انہی آیات کے حوالے سے جب ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا
کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ سرتاج رسول سرور کائنات سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تو قرآن تھے۔ آپ تو چلتے پھرتے جو نا قرآن پاک کی عملی تفسیر تھے، آپ کا خلق، آپ کے اخلاق وہ تو قرآن تھے۔ پھر اماں عائشہ نے سورۃ المومنون کی یہی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائی، یہ سورۃ نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، امام بخاری نے ادب المفرد وغیرہ میں بھی نقل کی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو مکمل قرآن تھے، یعنی جو قرآن پاک کے اندر باتیں بیان ہوئی آپ اس کی عملی تفصیل تھے، یعنی آپ کے اخلاق تو بالکل وہی تھے جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو آپ کے اخلاق تو قرآن تھے۔ پھر آپ نے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیتوں کا ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ تمام کی تمام صفات موجود تھیں، جو مومنین کی صفات ہیں جو یہاں پہ جو ہے نا ذکر ہوئی ہیں، یہ آپ جو ہے نا بالکل اس کا جو ہے نا عملی ایک نمونہ تھے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، ہم آپ کی جو نا سنتوں کے مطابق عمل کریں، تو ان صفات کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ان صفات کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو بنایا تو اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا، جبکہ اس کی مٹی زعفران کی، اور اس کی کنکریاں یاقوت اور موتی کی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے تو جنت کو پیدا کیا، پوری کائنات اللہ پاک نے پیدا کی اپنے کلمہ کن سے، لیکن جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جنت عدن کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ جنت عدن یہ کیا ہے؟ جنت عدن یہ سب سے اعلیٰ سب سے اونچی جو جنت ہے، جنت الفردوس، اس کے اندر بالکل وسط میں اس کے درمیان میں یہ جنت واقع ہے، یعنی جنت کے 100 درجات ہیں، سب سے اونچی والی جو جنت ہے وہ جنت فردوس کہلاتی ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو جنت فردوس سب سے اونچی سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے بلند و بالا مقام ہے جنت الفردوس، سب سے اونچا۔ تو سب سے اچھی جنت کون سی ہے؟ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس۔ تو جنت الفردوس کے اندر بھی اس کے بالکل درمیان میں، اس کے وسط میں جنت عدن ہے، یعنی یہ جنت الفردوس کے بھی اندر ایک خوبصورت سب سے اچھی جگہ پہ جو ہے نا یہ محل و وقوع ہے، اس کا یہ واقع ہوئی ہے۔ عام لفظوں میں سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ جنت الفردوس کا وی آئی پی جو محلہ ہے، یا وی آئی پی جو سمجھے کہ وی آئی پی علاقہ جو ہے وہ جنت عدن ہے۔ تو جنت کے اندر مختلف درجات ہیں، جو سب سے اچھی جو جنت ہے وہ جنت عدن ہے، اور اس جنت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس سے کہا کہ بات کرو، یعنی اس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ کچھ بولو، کچھ بات کرو۔ تو جنت عدن نے جو ہے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک یہ مومن تو کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کی صفات کا بھی تذکرہ ہوا، مطلب یہ کہ جنت العدن نے کیا کہا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ وہ میرے اندر داخل ہوں گے، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ جنت عدن کے وارث بن جائیں گے، جنت عدن کے وارث بن جائیں گے۔ تو یہ بہت عظیم جو ہے یہ آیتیں ہیں، بڑی فضیلت والی، کہ ان آیتوں کے اندر مومنین کی عظیم صفات کا بیان ہے۔ تو جو مومن بھی ان صفات کو سمجھے گا، اس کو اختیار کرے گا، اپنی زندگی ان صفات کے مطابق گزارے گا، تو وہ کامیاب ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ فلاح جو ہے، افلاح فلاح سے نکلا ہے۔ فلاح کا معنی ہوتا ہے مراد کو پہنچنا، اس کا مطلب پورا ہو جانا، کامیاب ہو جانا۔ اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس کے متضاد کو، اس کے اپوزٹ ورڈ کو سمجھیں۔ تو فلاح کا جو اپوزٹ ہے وہ خسران، یہ خسران اس کی ضد ہے فلاح کی، فلاح اور اس کی ضد خسران۔ خسران کا مطلب ہے
خسارہ، گاٹا، ناکامی، نامرادی، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ فلاح کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جانا، مراد کو پہنچنا، فائدہ حاصل کر لینا، نقصان سے بچ جانا۔ تو مکمل فلاح یہ ہے کہ ہر مراد پوری ہو، ہر تکلیف دور ہو، انسان کو ہر طریقے کا فائدہ حاصل ہو جائے اور ہر قسم کے نقصان سے بچ جائے۔ تو یہ جو حقیقی فلاح ہے، جو مکمل فلاح ہے، یہ دنیا کے اندر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا یہ تو دار التکلیف ہے، یہ دار الابتلاء ہے، یہ تو آزمائش کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں تو مومنوں کو آزمایا جاتا ہے، طرح طرح سے مومنوں کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا یہ بطور آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو بقا اور قرار حاصل نہیں ہے، ہر چیز فانی، یہ دنیا بھی فانی ہے، اور دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ سب کی سب فانی ہے۔ تو دنیا کے اندر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہاں اس کی ہر مراد پوری ہو، اسے ہر نعمت حاصل ہو، کیونکہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو ساتھ میں اس نعمت کے چھن جانے کا کھٹکا، اس کا اندیشہ ہوتا ہے زوال نعمت کا۔ یعنی اگر صحت ہے تو بیماری کا خوف ہے، امیری ہے تو ساتھ میں غریبی بھی موجود ہے۔ تو ہر چیز کے ساتھ نا اس کی کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو ضرور ہوتا ہے، خیر ہے تو ساتھ میں شر بھی ہے۔ اس لیے کہ نعمت جو ہے وہ مکمل طور پہ اگر کہیں مل سکتی ہے تو وہ صرف جنت ہے، جس میں داخل ہونے کے بعد نہ موت کا خوف، نہ نعمتوں کے زوال کا ڈر، نہ بیماری کا خطرہ، جہاں نہ کوئی اندیشے، جہاں نہ کوئی اندیشہ، نہ فکر، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پریشانی، جہاں ہر مراد پوری ملے گی، ہر مراد پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، جہاں کوئی محرومی نہیں ہوگی، جہاں کوئی انسان کو احساس محرومی یا ایک احساس سے جو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، تو یہ انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا، اس کی دل کی ہر خواہش پوری ہوگی، دل کی ہر مراد جو ہے وہاں پوری ہوگی۔ اسی لیے جنت میں داخل ہوتے ہی ہر جنتی پکار اٹھے گا کہ اب ہمارا غم دور ہو گیا۔ جو سورہ فاتر میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامت من فضله لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس رب کی جو حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا ہے اور خوب قدردان ہے، نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ابدی قیام گاہ میں ہمیں اتارا، جہاں نہ ہمیں کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نہ کوئی تھکن لاحق ہوتی ہے، نہ تھکتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو مکمل فلاح تو مومن کو جنت میں ہی مل سکتی ہے، مکمل فلاح جنت کے اندر ہی مل سکتی ہے، اور یہ ملے گی کس کو؟ صرف اور صرف مومنین کو۔ مومنین کے علاوہ کسی کو یہ فلاح نہیں مل سکتی، یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ سورۃ المومنون جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، اور مکی دور میں جو صحابہ کرام کی جو حالت تھی، جو ان کے جو ہے نا ساتھ مسائل تھے، جو ان کے اوپر گزر رہی تھی، وہ سب جانتے ہیں کہ کتنی تکلیفوں کا، پریشانی کا، مصیبت کا جو ہے نا یہ عالم تھا، اور کتنی کمزوری کی حالت تھی کہ مسلمان جو چند صحابہ مسلمان ہوئے تھے، انہیں ان کے اسلام لانے کے جرم میں ستایا جا رہا تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی۔ اور جو یہ کفر کے سردار تھے، مکے کے سردار جو تھے، انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ تو ان احوال کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ قد افلح المؤمنون، کہ بے شک یہ مومن جو ابھی دنیا کے اندر تو پریشان نظر آ رہے ہیں، مصیبتوں کے اندر ہے، طرح طرح سے آزمائشوں کا شکار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی مومن کامیاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کہ کامیابی اگر ہے تو صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے۔ یقیناً فلاح پالی، کامیابی حاصل کر لی ایمان والوں نے ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ اور فلاح کی شرط اول بلکہ بنیادی شرط کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ جو ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانتے ہیں، ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق سر انجام دیتے ہیں، اور تمام ایمان کی تمام باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ یہی لوگ کامیابی ہیں کہ کامیابی کی بنیادی اور شرط اول جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ جیسے چاہے وہ نیکیاں کر لے، اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ان کے آبا و اجداد کے اندر ایک شخص گزرا ہے، عبداللہ بن جدعان۔ اما عائشہ نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت کے اندر گزرا ہے، ایک بزرگ تھا، وہ تو بہت زیادہ صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، تو کیا یہ اس کی نیکی اس کو فائدہ دے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عائشہ، اس کی یہ نیکی اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے روز میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ یعنی اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے ایمان۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مومنین کی صفات کیا ہیں؟ کہ اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ خشوع کا معنی ہے جھکنا، عاجزی کا اظہار کرنا، عاجزی اور انکساری کرنا۔ خشوع دل میں ایک ایسی حیت، ایسی کیفیت کا نام ہے جس سے انسان کے اوضاع میں سکون اور تواضع ظاہر ہوتا ہے۔ اور خشوع کا جو محل و وقوع ہے، خشوع کا جو مقام ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ دل ہے۔ خشوع دل کے اندر ہوتا ہے۔ خشوع ایک قلبی عبادت ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے۔ تو عبادت کرتے ہوئے انسان کے اوپر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، فرما برداری سے پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرے، تو یہ خشوع ہے۔ اور خشوع جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ خشوع کا جو اصل مرکز ہے وہ دل ہے، اور اس کا اثر تمام اعضاء جوارح کے اوپر ہوتا ہے۔ تو خشوع کرنے والے سے مراد یہ کہ وہ ایمان والے جو اپنی عبادتوں میں خشوع کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے ان کے دلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادتوں کو سر انجام دیتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ خشوع بڑی عظیم جو ہے یہ صفت ہے۔ اللہ پاک نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے سورہ احزاب کے اندر اپنے مومنین ایمان والے مرد اور عورتوں کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ والخاشعین والخاشعات، کہ خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے وہ اجر و ثواب تیار کر کے رکھا ہے، اور مغفرت تیار ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، انہیں اپنے اجر و ثواب سے نوازے گا، اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ خشوع اختیار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہے۔ اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک یہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے تھے۔ یعنی نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، جلدی جلدی نیکیاں کرتے تھے، بہت ساری نیکیاں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے ایک ڈر اور امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کی، رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ اور یہ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، خشوع اختیار کرنے والے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے تھے۔ تو یہ عظیم صفت ہے مومنین کی کہ وہ اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اچھے طریقے سے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرنا، یہ شرط بتایا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان کس طرح نماز ادا کرے، اول وقت پہ ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، پوری طریقے سے دل لگا کے، دل جمعی اطمینان کے ساتھ، اور ایک نیکی کے جذبے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت کے ساتھ، دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جب نماز کی حفاظت کرتے ہوئے نماز ادا کرے گا، تو انشاءاللہ وہ نماز اس کی اچھی نماز کہلائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگی، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔
ایک حدیث کے اندر ارشاد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح یعنی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، انہیں اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے، اس کا رکوع سجود اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو اپنے مکمل کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ضمانت ہے کہ جو نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ اول وقت میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے ضرور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا، اسے معاف کر دے گا۔ اور جو اس طرح نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، رکوع سجدے پورے نہیں کرے گا، جو نماز کے اندر اس کا اچھے طریقے سے جو ہے نا نماز ادا نہیں کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، چاہے تو نماز میں کمی کوتاہی کی وجہ سے اسے عذاب سے دوچار کر دے۔ تو اچھے طریقے سے نماز ادا کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر جو مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعتیں نماز ادا کر لی، ان میں اچھی طریقے سے اللہ کا ذکر کیا، خشوع اختیار کیا، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ 2 رکعتیں ادا کی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، بخشش طلب کی، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخش دیتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خشوع اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے بچنے والے ہیں۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لغویات کا مطلب کیا ہے؟ لغو چیز یعنی جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو، بیکار چیز، جس کا نہ کوئی دین کے اندر فائدہ ہے نہ کوئی دنیا کے اندر فائدہ ہے، یعنی فضول میں انسان جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کرے اور اس طرح کے کام کرے جو اسے کوئی فائدہ نہ دیں، کوئی اجر و ثواب نہ ملے، نہ کوئی دین کا فائدہ ہو نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو، تو یہ ہے بیکار چیزیں، لغویات، لغو کے معنی میں آتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے، لغو چیزوں سے، لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، بچنے والے ہوتے ہیں، اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والے جو مومنین ہیں ان کی عظیم جو دوسری صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ لغو یعنی ہر اس قول و عمل کو کہتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے، بلا مقصد کے، بغیر فائدے کے کیا جائے، جس کا کوئی انسان کو فائدہ حاصل نہ ہو، تو یہ بیکار ہے۔ مومنین کے جو ہے صفت یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایک بڑی عظیم حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اچھے اسلام میں، کسی بھی شخص کے اچھے اسلام میں یہ بات شامل ہے، یعنی وہ اچھا مسلمان ہے، اچھا مومن ہے، تو اس کی جو اسلام کی اچھائیاں ہیں، اس کی جو ایمان کی عظیم صفات ہیں، اس میں یہ بات شامل ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ لا یعنی کام چھوڑ دے۔ لا یعنی بیکار کے کام، لغو کام، وہ لغو کاموں سے، لغو باتوں سے، لغو مجالس سے، لغو میں جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے اجتناب کرے۔ تو کسی بھی شخص کے اچھے مسلمان ہونے میں، انسان کے اچھے اسلام میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لا یعنی فضول کام چھوڑ دے۔ تو یہ بڑی عظیم صفت ہے الذین هم والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو فرض زکوٰۃ بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جب نصاب کے مطابق اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، اس کے بعد 1 سال گزر جاتا ہے، تو یہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایک فرض عبادت ہے، اور ایک نفلی عبادت ہے انفاق فی سبیل اللہ، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ علیحدہ سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، باقی یہ صدقہ خیرات یہ نفل ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک جو ہے نصاب مقرر ہے کہ سونا ہے تو اتنا موجود ہو، چاندی اتنا موجود ہو۔ اسی کیسے زکوٰۃ مختلف چیزوں میں ہوتی ہے، سامان تجارت میں، روپے پیسے کے اندر، پھر مویشی وغیرہ میں، اور زراعت وغیرہ جو کھیتی باڑیاں ہوتی ہیں، ہر کسی کے الگ الگ مسائل ہیں، الگ الگ احکامات ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اگر نصاب کو پہنچ جائے، اس کے اوپر سال گزر جائے،
باقی نفلی صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، انسان جب دل چاہے جس طرح چاہے اپنی سہولت سے جو اللہ پاک نے گنجائش عطا کی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ پاک نے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے تیسرا رکن ہے۔ سب سے پہلا رکن ہے کہ بنی الاسلام اللہ خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلا جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن ہے وہ ہے توحید کا اقرار کرنا اور رسالت کی گواہی دینا، توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، یہ دوسرا رکن ہے، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ تذکرہ آیا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی جب تم اچھے طریقے سے نماز قائم کرو گے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو گے، اپنے اول وقت میں رکوع سجدے کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی اہتمام کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ادا کرو گے سنت کے مطابق، پھر زکوٰۃ دو گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور نفلی صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں حقیقت میں ایمان لانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، کبھی بھی انسان کے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ بات قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور سنت سے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون، کہ جو تم زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ادا کرتے ہو، اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں ہی اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بڑے فضائل جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ قیامت کے دن صدقہ مومن کے اوپر سایہ بن جائے گا، مومن کے اوپر سایہ بن جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے جو ہے وہ آگ کو جو ہے پانی بجھا دیتا ہے، ویسے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مصائب، مصیبتیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ صدقہ قیامت کے دن جہنم سے ڈھال ہوگا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ فرض زکوٰۃ بھی ادا کرے اور نفلی صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرے۔ تو یہ ان کی اگلی صفت ہے کہ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت و عصمت کی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جائز جو ہے وہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ نکاح کا راستہ، شادی کا راستہ، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے مومن کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، یا پھر اس کے پاس اگر کوئی کنیز ہے، لونڈی ہے، تو اس کے پاس جانے میں اس کے پاس کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، بس پھر جو شخص ان راستوں کے علاوہ، یعنی نکاح کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، اور راستوں کے جو متلاشی ہے، تو ایسے لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی اس کے اندر بڑی ایک تنبیہ ہے کہ جو جائز راستہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، نکاح کا راستہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر جو راستے ہیں وہ بے حیائی کے راستے ہیں، وہ بے غیرتی کے راستے ہیں، وہ زنا کے راستے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔
تو مومن کو چاہیے کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور بے حیائی کے، فحاشی کے، برائی کے کاموں کے نزدیک بھی نہ جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ یہ وہ مومن ہیں، ایمان والے کامیاب لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ امانت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی انسان نے کسی کو اپنی کوئی چیز رکھوا دی، یہ بھی امانت ہے۔ روپیہ پیسہ وغیرہ جو دنیاوی معاملات ہیں، یہ امانت ہے۔ اسی طرح کوئی انسان کسی کو کسی کام کے اوپر ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ کے ذمہ فلاں کام ہے، تو یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ انسان کہیں نوکری کرتا ہے، اس کی نوکری بھی اس کے لیے امانت ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے اپنے اس کے بیوی بچے، یہ بھی اس کے لیے امانت ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، انہیں دین کے راستے پہ چلاتا ہے کہ نہیں، ان کی دنیا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو یہ بیوی بچے بھی امانت ہیں۔ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کو انسان اچھی طریقے سے اس کا حق ادا کرے اور اس کا شکر ادا کرے، کفران نعمت نہ کرے، کہ یہ باتیں امانت میں آ جاتی ہے۔ امانت کے بہت سارے پہلو ہیں، حتیٰ کہ ایک انسان کسی کو مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا، یہ بھی امانت ہے۔ تو وہ ہر طریقے سے اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو عہد و پیمان کرتے ہیں، یا دو قسم کے وعدے مرادیں، ایک تو وعدہ اپنے رب سے کیا ہوا ہے، الستو بربکم، اللہ کی توحید کا وعدہ، اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے۔ دوسرا وعدہ آپس میں معاملات کے اندر، لین دین کے اندر انسان کرتا ہے، یعنی انسان آپس میں جو وعدے کرتے ہیں، ان وعدوں کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو کامیاب ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی جو صفت بیان کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں ڈرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، خشوع و خضوع والے ہیں۔ اور آخری جو صفت بیان ہوئی وہ بھی یہی ہے نماز کے بارے میں، کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ہمیشہ ادا کرنا، اپنے وقت پہ ادا کرنا، مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اچھے طریقے سے رکوع و سجدے کرنا، اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مارنا، جلدی جلدی نماز ادا نہیں کرنا، یہ سب نماز کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وراثت دی ہے، کس چیز کی؟ یہ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اونچی جنت، سب سے اعلیٰ جنت جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، سب سے اونچی والی جنت۔ اور اس جنت کے اندر بھی جو سب سے وی آئی پی پلاٹ ہے، جو اس کے وسط کے اندر بنی ہے، جنت عدن، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس جنتوں کا وارث بنائے گا۔ یہ لوگ ان جنتوں کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، تو ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ تو یہ سورہ مومنون ابتدائی 11 آیات، جن سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ مومن کامیاب ہیں۔ کامیابی ہے ہی مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جن کے یہ صفات ہیں کہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، لغو باتوں سے، لغویات سے، فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ وہ مومن ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو یہ سورہ مومنون سے کچھ جو ایک مقام سے ابتدائی 11 آیات سے کچھ نصیحت تھی۔ اس کے بعد اسی مفہوم کی آیات موجود ہیں سورہ معارج کے اندر بھی، ملتی جلتی جو ہے نا یہ آیات ہیں، لیکن اس سے پہلے جہنم کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کے اندر سورہ مومنون کے اندر جنت کا تذکرہ تھا، جنت عدن کا تذکرہ، جنت فردوس کا تذکرہ، اور پھر مومنین کی صفات بیان ہوئی۔ ان آیات کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے، پھر ان سے بچنے والے ایمان والوں کی صفات وہی ہیں جو سورہ جو مومنون کے اندر بیان ہوئی، لیکن دو الگ الگ انداز سے۔ سورہ مومنون کے اندر جنت کے حقدار بتا کے قد افلح المؤمنون، کہ یہ پکے جنتی ہیں، اور یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ فرمایا یہاں پہ۔ تو پھر ان سے بچنے والے جو ایمان والے ہیں، جو جہنم کے عذاب سے بچیں گے،
تو ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا. تو یہ صفات جو ہے تقریباً ملتی جلتی ہیں، لیکن دیکھیں قرآن پاک کا کیسا بہترین اسلوب ہے بیان کرنے کا، سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا، کہ ایک صورت کے اندر یہی صفات بیان ہوئی اور جنت کا تذکرہ ہے کہ جو ان صفات کو اختیار کرے گا وہ جنتی ہے، اور دوسری صورت کے اندر انہی صفات کا تذکرہ ہے مگر ساتھ میں جہنم کا تذکرہ ہے کہ جو ان صفات کو اختیار کرے گا اس جہنم سے بچ جائے گا. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان جنت میں چلے جائے اور جہنم سے بچ جائے. جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص نے مر جانا ہے، ہر متنفس نے مر جانا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ کل قیامت والے دن مل جائے گا. پس جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہی کامیاب ہے. جو جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک دھوکہ ہے. تو اللہ پاک نے یہ سورہ معارج کے اندر جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر کے پھر مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا کہ جو ان صفات کو اختیار کرنے والے ہیں مومن ایمان والے وہ اس جہنم سے بچ جائیں گے. اور سورہ مومنون کے اندر جنت کا تذکرہ فرمایا، اس میں ترغیب دی، یہاں ترہیب ہے، ترغیب اور ترہیب. تو یہی ایمان کے لیے ضروری ہے. ترغیب ہوگی تو ہم اور نیکیاں کریں گے، نیکیوں کے اندر اور دل چاہے گا کہ اور مزید نیکیاں کریں. ترہیب ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچیں گے. تو ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. تو یہ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کلا انہا لظا. اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو جہنمی ہیں کل قیامت والے دن یہ چاہیں گے مجرم لوگ کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ بھی دے کے فدیہ ودیہ دے کے کسی طریقے سے بچ جائیں. کہیں گے کہ ہمارے سب گھر والوں کو یا اللہ جہنم میں ڈال لے، صرف ہمیں بچا لے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں. تم تو یہ چاہتے ہو نا کہ تمام پوری انسانیت کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے اور صرف تمہیں بچا لیا جائے. تو یاد رکھنا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کلا، یہ ممکن نہیں ہے. انہا لظا، کہ بے شک یہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ ایک ایسی آگ ہے جو جوش مار رہی ہے، جوش کھا رہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، یہ انسان کی کھال کو، اس کی چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے. ایسی آگ ہے جس کے اندر انسان کی کھال پوری کی پوری جل جائے گی، چمڑی اس کی جو ہے نا ادھیڑ دی جائے گی. تدعو من ادبرا و تولا، یہ آگ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیٹ پھیر کے بھاگتا تھا، حق سے اعراض کرتا تھا، حق سے منہ موڑتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا اور پیچھے پیچھے چلتا تھا، پیچھے رہ جاتا تھا اور پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا تھا، حق سے اعراض کرتا تھا، حق کو اختیار نہیں کرتا تھا، قبول نہیں کرتا تھا، اسلام نہیں لاتا تھا، ایمان جو ہے اس کو حاصل نہیں کرتا تھا. وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، پھر یہ مال جمع کرتا رہا اور مال کو سنبھال سنبھال کے رکھتا رہا. اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی آخرت کی، ایمان لانے کی، بس یہ مال جمع کرنے میں مصروف رہا، مال کو جمع کرتا رہا اور مال کو بچا بچا کے رکھتا رہا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک یہ انسان بڑا ہی بے صبرا پیدا ہوا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان بے صبرا پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دنیاوی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو فوراً جزا فرا کرنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، واویلا کرنا لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے. کوئی معمولی سی بھی تکلیف آتی ہے بطور آزمائش کے تو فوراً چیختا ہے، چلاتا ہے، جزا فرا کرتا ہے اور گھبرا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے. کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے پھر یہ کنجوس بن جاتا ہے. اس فائدے کو، اس خیر کو اللہ کے بندوں میں پھر یہ تقسیم نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی اختیار کرتا ہے، بخیل بن جاتا ہے. جب اسے کوئی خیر ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، اور کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ الا المصلین، مگر سوائے ان لوگوں کے جو نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازیوں کے علاوہ، اپنی نمازوں کے اوپر جو قائم ہے. یہ صفات ان نمازیوں کے اندر شامل نہیں ہوں گی.
کہ جو اللہ پاک نے پچھلی آیتوں میں تذکرہ فرمایا کہ بے شک انسان تو بڑا بے صبرا پیدا ہوا ہے، جب اسے کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جزا فرا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، واویلا مچاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے، اور جب خیر ملتی ہے تو کنجوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا آگے الا المصلین، مگر سوائے نمازیوں کے، کہ نمازی ایسے نہیں ہیں، نمازیوں کا یہ انجام نہیں ہے، نمازی جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ کامیابی کو حاصل کر لیں گے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ یہ وہ نمازی ہیں جو ہمیشہ اپنی نمازوں کے اوپر دائم ہیں، مداومت اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی نماز ادا کی کبھی نہیں کی، کبھی پڑھی تو کبھی نہیں پڑھی، نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی نمازوں کے اوپر مداومت اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایسے نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کے اوپر قائم ہیں۔ آگے شاہ فرمایا ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں حق مقرر ہے۔ حق مقرر ہے کس کا؟ للسائل والمحروم، سوالی کا، سوال کرنے والا ضرورت مند، اور محروم کا، جو معاشرے کے اندر محروم لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے، جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، سوالی ہیں، سوال کرنے والے غریب لوگ، تو یہ ان کا حق ان کے اندر، ان کے مالوں کے اندر موجود ہے، مقرر ہے، اور وہ ان کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور نفلی صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ بدلے کے دن، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ایسے نمازی ہیں، یہ ایسے نیک لوگ ہیں، ایمان والے، جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، دل کے اندر یقین موجود ہے، عقیدہ موجود ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ نے زندگی دی، اللہ ہی ہمیں موت دے گا، پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا ہمارا حساب لینے کے لیے۔ تو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ نیک بندے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، بے خوف نہیں ہو جاتے، بالکل جو ہے وہ بے خوف ہو کے جو نا انسان جو نا بے نیاز سمجھے اپنے آپ کو، ایسا نہیں، بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں آخرت کے عذاب سے، آپ کے اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے خوف نہیں ہو جاتے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب وہ ہے ہی ایسی چیز کہ اسے بے خوف نہ ہوا جائے، یعنی وہ ڈرنے کی چیز ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، تو اللہ کے عذاب سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ وہی آیتیں جو پیچھے سورہ مومنون کے اندر ریپیٹ ہوئی کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی کے، فحاشوں کے، گناہ کے کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کی، اپنے عہد و پیمان کی، وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو وعدہ اللہ سے کیا ہے، توحید کا وعدہ، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو آپس کے جو ہے نا وہ وعدے ہوتے ہیں اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور امانتوں کا حق ادا کرتے ہیں، امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے، امانتوں کا حق ادا کرتے ہیں، امانت کو لوٹا دیتے ہیں اور خیانت نہیں کرتے۔ سورہ مومنون کی تفسیر کے اندر بات گزری تھی کہ امانت کے کئی صورتیں ہوتی ہیں، تو تمام صورتیں یہاں مراد ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں کے اوپر قائم ہیں، یہ بڑی عظیم صفت ہے کہ اپنی شہادتوں کے اوپر قائم ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلی شہادت ہم کیا دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اپنی شہادتوں کے اوپر قائم ہے، اس شہادت کے اوپر، اس توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر وہ قائم ہے، اس ایمان کے اوپر وہ قائم ہے، اور کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے، جو اپنی شہادتوں کے اوپر یہ قائم ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ سے توحید کا وعدہ کیا ہوا اس کے اوپر قائم ہے، لہٰذا اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں یہ۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے اوپر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات کا تذکرہ ہوا۔ ان صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اولئک فی جنات مکرمون،
کہ یہ نیک لوگ جن کی یہ صفات ہیں یہی جنتوں کے اندر ہوں گے، باغات کے اندر ہوں گے، نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کا اکرام کیا جائے گا، معزز ہوں گے، وہاں وہ عزت و اکرام والے ہوں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا اپنی رحمت و برکتوں سے اور جنت کی نعمتوں سے انہیں نوازے گا۔ تو یہ ہیں اولئک فی جنات مکرمون، عزت کے ساتھ ایک وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ یہ جنت کے اندر ہوں گے۔ اور یہ جنت بھی کون سی اونچی درجات والی جنت، جنت فردوس، جنت عدن۔ تو یہ سورۃ المعارج سے کچھ جو ہے نا مومنین کی صفات کا تذکرہ تھا۔ صفات تقریباً وہی ہیں، ایک دو اضافی ہیں، تو الحمدللہ ہم نے دونوں کو کور کر لیا، دونوں پڑھ لی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان صفات کو اختیار کریں۔ پھر سورہ مومنون کے اندر جنت کا وعدہ ہے، اور یہاں بھی جنت کا وعدہ ہے، اور جہنم سے بچنے کی بھی بشارت ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں، ان صفات کو اختیار کرنے والے، یہ جہنم سے بچ جائیں گے، یہ جہنم سے بچ جائیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جتنی بھی صفات کا تذکرہ ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ایمان والی صفات ہیں، ان صفات کو اختیار کریں، ان صفات کو اختیار کریں، اپنے ایمان کو نکھاریں، سنواریں، اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کریں، اپنے ایمان کو اس کو ہمیشہ تر و تازہ کرتے رہیں اللہ کے ذکر سے اور نیکیوں کے ذریعے سے۔ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، ایمان کو تر و تازہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اور نیکیاں کرنے سے، اور ان صفات کو اختیار کریں تاکہ ہم عظیم کامیابی کو حاصل کر لیں، جنت فردوس کے وارث بن جائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔